جی وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص زنا کر لیتا ہے تو ہوں وہ ایک قرض ہے اس کے اوپر، یا تو اس کی بہن اس کو ادا کرے گی، یا اس کی ماں یا اس کی بیٹی، ہوں جب تک اس ہوں بندے کو موت نہیں آئے گی، جب تک وہ اپنی ہوں۔ آنکھوں سے یہ نہ دیکھ لے، یعنی وہ قرض ہے اس کے اوپر، ایسا بیان کر رہے تھے مولانا۔ دیکھیے، اس طرح کی کوئی آیت قرآن کے اندر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر کوئی اس طرح کی حدیث نہیں ہے کہ اگر کسی انسان نے زنا کیا تو اس کی ماں بہن بیٹیوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کو ضرور کرے گا۔ ایسی کوئی آیت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ جی بعض علماء کے اقوال اس طرح سے ملتے ہیں، علماء کے اقوال، میں حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جی جیسے ایک قول ہے من زنا زنیا ولو بجدارہ، جس نے زنا کیا اس کے ساتھ زنا کیا جائے گا، چاہے اس کی دیوار کے ساتھ ہی کیوں نہ زنا کیا جائے۔ تو بعض علماء نے مکافات عمل کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے کہ ایسا عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو حتمی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ایسی کوئی آیت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ دوسری ایک بات، قرآن کریم کا ایک اسلوب، ایک اصول ہے، قرآن کریم کا ایک اصول ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی اور کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین کسی اور کے گناہوں کی سزا کسی اور کو نہیں دے گا۔ اب اگر کسی انسان نے زنا کیا ہے، یہ اس کا گناہ ہے، اس کے خاندان کی جو کوئی عورت ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ معصوم ہے، وہ بے گناہ ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اس مجرم انسان کے جرم کی سزا اس کے گھر کی کسی معصوم خاتون کو ملے گا، تو یہ اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ تو لہٰذا یہ حتمی طور سے کہنا کہ اگر کسی نے زنا کیا ہے تو اس کے گھر کی کوئی خاتون ضرور زنا کرے گی، ایسا حتمی طور سے کہنا، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جی شیخ، سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ اس پر قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم، تو ایسے شخص کے، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نہیں، وہ مطلب شاید انہوں نے جہالت میں ایسا کیا ہوگا، لا علمی میں، ان کو ایسا جی نہیں جی کرنا چاہیے۔ باقی یہ کہنا کہ قسم اٹھا لیے تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ دائرے اسلام سے خارج نہیں ہو گئے ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے، ان سے ایک علمی غلطی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی امامت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جی، تو ان کی اصلاح کرنا ہمارے لیے پھر ضروری ہے؟ ہاں، پھر ان کو آپ بتائیں، آپ ان کو یہ ویڈیو سنائیں، اگر ان کے پاس ایسی کوئی دلیل ہو قرآن اور سنت کی روشنی میں تو وہ بتائیں۔ جبکہ قرآن کا تو اصول میں نے بتا دیا کہ قرآن کا جی اصول ہے کسی کے جرم کی سزا دوسرے انسان کو نہیں ملے گی۔ جی جی، بہت جی شکریہ، جزاک اللہ۔ جی بھائی، وہ جو ابھی شیخ نے بتایا نا کہ وہ قول جو ذکر کیا، بعض لوگ اس کو حدیث کہہ کر کے پیش کرتے ہیں۔ جو ابھی شیخ نے وہ قول ذکر کیا کہ جو زنا کرتا ہے یا زنا کیا گیا جس کے ساتھ، چاہے وہ دیوار کے ساتھ بھی ہو، تو اس کو بھرپائی کرنا پڑے گا، یا اس کے ساتھ زنا ہوگا یا اس کے گھر والوں کے، تو بعض لوگ اس کو حدیث کہہ کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو ہم کو بتانا یہی ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے، بلکہ کسی بھی صحیح حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو دو باتیں شیخ نے جو بیان کی، ایک تو یہ کہ قرآن کا اصول ہے کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نمبر ایک، اور وہ جو حدیث کہہ کے پیش کیا جاتا ہے وہ حدیث نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث کی کتاب میں وہ بات موجود نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں یہ دو چیزیں انشاءاللہ۔ جی، اور یہ جو قول ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہے؟ نہیں، وہ وہ ایک ثابت بھی نہیں ہے انسان نا۔ کا قول ہے، جی ایک انسان کا قول ہے، انسان کا قول حجت نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ جی جی، بہت شکریہ، جی، جزاکم اللہ خیر۔ وہی ایک